اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بارش کا ذکر فرماتے ہیں اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، اور بارش کو اللہ تعالیٰ عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی، علامت یا آیت قرار دیتے ہیں، اور قرآن حکیم کی بہت سی آیات میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرماتے ہیں، اس کی نزول کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ سورۃ النبا میں فرمایا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بعض آیات میں آسمان سے رزق نازل کرنے کا بیان اس طرح سے ہے، سورہ جاثیہ میں آیت نمبر 4 میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورۃ الروم میں بھی فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی بے شمار مخلوقات کے رزق کا انحصار دراصل زمین کی پیداوار پر ہے، اور زمین کی پیداوار کا انحصار بارش پر ہے، اور یہ بارش جب برستی ہے تو یہ زمین کے اندر ذخیرہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور سطح زمین کے اوپر بھی چشموں کی صورت میں، کنویں کی صورت میں، تالاب اور جھیلوں کی صورت میں، دریاؤں اور ندی اور نالوں کی صورت میں یہ محفوظ ہو جاتی ہے اور مخلوق کو فائدے پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز سے اس سارے نظام کو بیان فرماتے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین پانی کو بخارات میں تبدیل فرماتے ہیں، پھر بادلوں کی صورت میں ہوا کے دوش پر یہ بادل اڑتے پھرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیاسی زمین پر برستے ہیں، بعض اوقات پانی کی صورت میں اور بعض اوقات برف یا اولوں کی صورت میں۔ یہ رحمت کی بارش کا بیان ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بارش زحمت کیسے بن جاتی ہے، یہ رحمت زحمت کیسے بن جاتی ہے اور کن جرائم کی وجہ سے بنتی ہے، یہ قدرتی آفات کیوں آتی ہیں۔ آئیے اس کے حوالے سے بھی کچھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ کون صبر کرنے والا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے والا ہے، اور کون اللہ سے دور ہونے والا ہے۔ مجرموں کے لیے یہ آفات عذاب کی صورت میں نازل ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں ان قوموں کا تذکرہ ہے جو اپنے جرائم کی وجہ سے ان آفات کا شکار ہوئیں اور تباہ و برباد کر دی گئیں، جیسے قوم عاد و ثمود سیلاب کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے اور چنگاڑ سے تباہ کی گئیں، قوم لوط علیہ السلام جنسی بے راہ روی کی وجہ سے آسمان سے پتھروں کی بارش کے عذاب سے مٹائی گئی، اور قوم مدین پر کاروباری خیانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، قوم نوح علیہ السلام پر بھی شرک کی وجہ سے اور نبی علیہ السلام کی مستقل تکذیب کی وجہ سے اور ان کی تحقیر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بارش اور پانی کا عذاب بھیجا، اور ویسا عذاب تھا کہ جس سے تقریباً پوری دنیا ڈوب گئی سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور چند نفوس کے جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے۔ پھر جو بڑی وجہ ہوتی ہے ان آفات کی وہ گناہوں کی کثرت ہے، اجتماعی گناہ بھی، انفرادی گناہ بھی۔ سورہ شورى میں آیت نمبر 30 میں فرمایا اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ بہت سے قصوروں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والے ہیں۔ سورہ روم میں فرمایا خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کو ان کے کیے بعض کاموں کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ واپس پلٹ جائیں۔ ان آیات سے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ انسانوں کے گناہوں کے نتیجے میں معاشرے آفات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ملک پاکستان کے کیا حالات ہیں، کیا صورتحال ہے، عوام ڈوب رہی ہے اور حکمراں سو رہے ہیں۔ ملک پاکستان کے معاشرتی، معاشی، سیاسی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس پر حالیہ بارشیں اور ان سے ہونے والی تباہ کاریاں ہر سال مزید ایک شدت کے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے غصے کا اظہار نظر آتا ہے اور قوم کے لیے ایک صاف وارننگ نظر آتی ہے، جو مذہب سے دور ہو چکی ہے، اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو چھوڑ چکی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے انحراف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہر سال پاکستان کا ہر صوبہ ان تباہ کاریوں میں اضافہ ہی دیکھ رہا ہے۔ سب سے زیادہ بارش سے ہونے والی ہلاکتیں اور تباہ کاریاں بلوچستان میں نظر آ رہی ہیں۔
کوئٹہ میں، لسبیلا میں، پھر KPK میں، پشاور میں بھی تیز طوفانی آندھی اور بارش نے قیامت صغریٰ برپا کر رکھی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور زخمی ہوئے۔ اسی طرح کشمیر میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں، بلکہ تمام بڑے شہروں کا بھی منظرنامہ ندی اور نالوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ متعدد مقامات پر تو خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ بارش رپورٹ ہوئی ہے، اور وہ ایسی آوازیں لوگوں نے بتائی ہیں جو کہ آج تک انہوں نے نہیں سنی تھی۔ سندھ کا بڑا شہر کراچی اور حیدرآباد، اس میں تو بارش کا پانی گٹر اور نالوں کے پانی کے ساتھ مل کر ڈیفنس جیسی پوش آبادیوں کے بھی گھروں میں ٹہل رہا ہے، اور شہری پینے کے پانی، بجلی، گیس، ٹرانسپورٹ، سڑکیں، ان جیسی بنیادی سہولتوں سے بالکل محروم ہیں، اور ان تمام سہولتوں کو حسرت سے تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ اپنے رب سے استغفار کریں، بحیثیت قوم اس وارننگ کو سمجھ لیں، رک جائیں، تھم جائیں، اجتماعی توبہ استغفار کریں، دعائیں کریں قوم کے لیے، نیک حکمرانوں کی، باصلاحیت حکمرانوں کی، اہل حکمرانوں کی، امانت دار دیانتدار لیڈرز کی اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں، اور کوشش کریں جو حقیقت میں خوف خدا رکھنے والے ہوں، عزت دار ہوں، غیرت مند ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ پاکستان کو اس وقت ان کی شدید ضرورت ہے۔ آج ہم میں سابقہ اقوام کی تمام برائیاں موجود ہیں، پاکیزگی اور حیا جیسی خوبیاں جنہیں نصف ایمان کہا گیا قوم سے گم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شراب، سود، جوا، ریس، ووٹوں کی خرید و فروخت عروج پر ہے۔ کیسے بچے؟ پناہ کہاں ملے گی؟ اللہ کے دامن رحمت میں ملے گی۔ توبہ کا دامن پکڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں سے تبھی بدلتے ہیں جب توبہ کی جاتی ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور مغفرت طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ استغفار کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی کی تلقین کی تھی اور فرمایا تھا، سورہ نوح میں بیان ہوا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر خوب بارشیں برسائے گا، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ پھر پرہیزگاری اپنانی ہوگی، پاکیزگی اپنانی ہوگی، تقوی اپنانا ہوگا، رب سے ڈرنا ہوگا، ان عادات کو، ان خصوصیات کو اپنانا ہوگا، اپنی زندگی کو سمپل اور پیور بنانا ہوگا۔ سورہ اعراف میں جیسے فرمایا اللہ رب العالمین نے، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے ان کو اس کے بدلے میں پکڑ لیا جب وہ کماتے تھے۔ سورہ طلاق میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت سے راستہ بتا دیا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا فرما دے گا، اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر ہمیں جو بیماری لاحق ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، وہ کفران نعمت ہے، یعنی نعمت کا شکر ادا نہ کرنا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، بلکہ نعمتوں کے چھن جانے کی بڑی وجہ بھی یہی بنتی ہے۔ شکر گزاری اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نعمتیں دینے والی ذات کی مرضی کے مطابق ان کو جائز راہوں پر خرچ کیا جائے، استعمال کیا جائے، لگایا جائے۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا آسان فارمولہ بتا دیا، اگر تم شکر کرو گے تو مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پاکستان نعمتوں سے بھرپور خطہ ہے، یہ ایک آزاد خطہ ہے، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا احساس کرنا اور اس کی نعمت کو قائم رکھنے کی کوششیں کرنا دراصل میری اور آپ کا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑا فرض ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ خوبصورت موسموں کا خطہ ہے، پھل پھول، اناج، درخت، معدنیات، ہر طرح کی نعمت ہمیں میسر ہے، لیکن ہم بڑی ناشکر گزار قوم ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے کھڑے ہیں۔ برداشت، صبر، رواداری، بھائی چارہ ختم ہو چکا ہے، محبتیں، نرمیاں، عقیدتیں، احترام اجنبی ہو چکی ہیں، حالانکہ یہ تمام کی تمام سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو امت کے لیے بہترین رول ماڈل ہے، زندگی کے قدم قدم، لمحے لمحے کی گائیڈ لائن سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ سماج سے لے کر ریاست تک اہل پاکستان سنت سے انحراف کرنے کی وجہ سے آج ان تباہیوں کا شکار ہیں۔ سورہ نور میں فرمایا، پھر جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں
ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آزمائش یا دردناک عذاب نہ آ جائے۔ ضرورت ہے کہ ہم غیر مشروط پیروی کریں تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے اور رحمت زحمت میں نہ بدلے۔ جزاک اللہ